وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سنی آفیشیل رضوی ورلڈ، میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی عنایت فرمائی، شب عشرہ، شب معراج۔ اس کے بعد آدمی منکر ہیں، لیکن یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا، ذرا غور سے سنیے، میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کھولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، کیا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عنایت فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ راوی حدبہ کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی یا خوشبو ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کی تفسیر میں ہے، حدیث نمبر 6581۔ اور وہابیوں کی مشہور کتاب شعب الارناؤط میں یہ عبارت مزید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زمین کو ہاتھ لگایا تو اس کی مٹی جو نکلی وہ مشک کی طرح تھی۔ تخریج المسند، حدیث نمبر 13425، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 6471، البانی صحیح الجامع، حدیث نمبر 3365، ابو داؤد، حدیث نمبر 4748، مسند امام احمد ابن حنبل، حدیث نمبر 12027۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو اللہ نے معراج عنایت فرمایا تھا وہ جسمانی معراج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، سدرۃ المنتہا اور دوسری جگہ کی چیزوں کو اپنے دست مبارک سے شرفیت بھی بخشی تھی۔ لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کا منکر ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں جنت میں چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین حدیث سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔